کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے کربلا والے، اور آج اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم حسنین کریمین کی آپس کی محبت اور تعلق کے متعلق انشاءاللہ الکریم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے مکمل پروگرام سنوں گا، دیکھوں گا، جو کچھ سنوں گا انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کی کوشش بھی کروں گا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محفل میں اعلیٰ نسب، عزت و وجاہت والی بزرگ ہستی کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ شخص کون ہے جو اپنے والدین، دادا دادی، نانا اور نانی، خالہ اور خالو کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا، وہ شخصیت یہ ہے، ان کے ابو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ ہیں، امی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں، ان کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نانی جان حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے چچا جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھوپھی جان حضرت حالہ بنت ابی طالب اور ماموں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے ہیں، اور ان کی خالہ حضرت زینب بنت رسول اللہ ہے۔ یہ سن کر مجلس میں موجود تمام لوگوں نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، مصطفیٰ ان کے خدا اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شعر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مزید سنیے، سخی ابن سخی شہزادہ علی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی شخص نے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا 3 صورتوں کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ قرضے میں۔ نمبر 2، فقیر بنا دینے والی غربت۔ نمبر 3، یا بہت زیادہ زمان۔ اس شخص نے عرض کی، میں ان میں سے ایک وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے 100 دینار یعنی سونے کے سکے دینے کا حکم فرمایا۔ پھر اس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مانگا تو آپ نے بھی بھیک مانگنے سے متعلق اس سے وہی بات فرمائی جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی۔ اس نے وہی جواب دیا جو وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے چکا تھا۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، بھائی جان نے کیا عطا فرمایا؟ یعنی جب تم نے یہ سوال بھائی جان سے کیا، حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، تو انہوں نے کیا عطا فرمایا، کیا دیا؟ اس نے عرض کیا 100 دینار۔ آپ نے بڑے بھائی سے برابری کو ناپسند فرماتے ہوئے اسے 99 دینار یعنی سونے کے سکے عطا فرمائے۔ پھر وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بغیر کچھ پوچھے اسے 7 دینار دے دیے۔ اس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے پاس جانے اور ان کی عطا کا سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے تجھ پر، تو مجھے ان کی مثل بنا رہا ہے؟ بے شک وہ دونوں تو علم اور مال کے دریا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سخاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، امام علی مقام امام تشنکام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے پیارے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے محبت کا انداز اور ادب و تعظیم کا انداز آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کاش ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ اسلام میں بڑے بھائی کا بڑا مقام ہے۔ جس طرح چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر شفقت و محبت اور مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا بھائی یہ والد کی جگہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہے جیسے والد کا حق اولاد پر۔ اگر گھر میں سبھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، گھر کے جتنے افراد ہیں ہر ایک دوسرے کے رائٹس کا، اس کے حقوق کا خیال رکھے، تو میرا حسن ظن یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ گھر کے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ اگر ایک دوسرے سے پیش آئیں تو گھر میں پیار بھرا ماحول بن سکتا ہے۔ آج کل گھریلو جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایک دوسرے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا ہے، پھر جو سگے رشتہ دار ہیں، جو بھائی ہیں، بہن ہیں، گھر کے افراد ہیں، اگر ان کے ساتھ پیار محبت والا ہمارا انداز ہو، رویہ ہو، تو انشاءاللہ گھر امن کا، سکون کا گہوارہ بنا رہے گا۔ آپ دیکھیں اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں پہ شفقت و مہربانی والا انداز رکھے تو چھوٹے بھائیوں کے دلوں میں کیا ہوگا؟
بڑے بھائی کے لیے محبت، ڈیفینیٹلی محبت پیدا ہوگی، بڑے بھائی کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، اطاعت گزار بنیں گے۔ پھر اسی طرح چھوٹے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کا اکرام کریں، ان کا ادب کریں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کی بات مانیں۔ اس طرح بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، والدین اپنے بچوں پر شریعت کے دائرے میں رہ کر شفقت و محبت والا انداز رکھیں، بڑی بہن چھوٹی بہن کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، چھوٹی بہن جو ہے وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ اور اچھا انداز اختیار کرے، تو گھر کے اندر جو ہے وہ آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد والا ماحول ہوگا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کی زندگی میں تو وقت گزر رہا ہوتا ہے، جیسے تیسے وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، اگر آپس میں کچھ انبن والے معاملات ہے بھی تو وقت گزر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی والدین کا انتقال ہوتا ہے یا ان بچوں کی شادی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ شفقت والا، یہ مہربانی والا انداز ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسائل کم نہیں ہوتے، بڑھ جاتے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اس پیار محبت والے انداز سے بھائیوں کو بھی مدنی پھول حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ آپس میں بھائیوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں، بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بہن سے دور ہے، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن دل دور ہیں، بظاہر قریب ہیں لیکن دل دور ہے۔ کاش کہ ہم حسنین کریمین کے اس مبارک انداز کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دوستوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے بات بند ہو جاتی ہے، کوئی انبن ہو جاتی ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو ان میں کوئی ایک آگے بڑھ کر بات شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بھائیوں میں آپس میں کوئی انبن ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ بہت زیادہ لمبا نہ کریں، آگے بڑھ کر سلام مصافحہ کریں اور گیلے شکوے ختم کریں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کسی شکر رنجی یعنی معمولی ناراضی جو کبھی دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بات چیت بند ہے۔ تو میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، لوگ آپ دونوں حضرات کو اپنا مقتدا یعنی پیشوا مانتے ہیں، آپ اپنے بڑے بھائی جان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجئے، کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ فرمایا نا، کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگر میں نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا، تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ بیان کیا، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدق اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ کہا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر ان سے گفتگو فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس واقعے میں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑے بھائی سے کمال محبت کا بیان ہے، وہیں ایک بڑا اہم پیغام بھی ہے۔ وہ بڑا اہم پیغام کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے زیادہ احادیث پاک روایت کرنے والے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں شہزادوں کی خدمتوں میں حاضری دی، صلح کی صورت فرمائی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کے بڑے خیرخواہ و غمگسار تھے، یوں ہی اہل بیت اطہار صحابہ اکرام پر بڑے شفیق و مہربان تھے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ واقعات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے مزید صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہاں سے صلح کروانے کا پیغام بھی ہمیں ملتا ہے
کہ اگر خاندان میں کوئی ناچاکی ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے، یا جناب وہ رشتہ توڑنے کی طرف کوئی چلا جائے، اپنے بھائی سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے، اپنی پھوپھی سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے، ناچاکیوں کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار کی وجہ سے ہو سکتا ہے، گھر میں جناب مجھے اچھی جگہ نہیں بٹھایا، مجھے کھانے کا نہیں پوچھا، فلاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگ ناراض ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر رشتے توڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں جو گھر کے بڑے ہیں، ظاہر ہے گھر میں خاندان میں رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں، عمر والے ہوتے ہیں، تجربے والے ہوتے ہیں، اپنے قبیلے کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے اپنے قبیلے میں، خاندان میں، اپنی برادری میں۔ میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، اور اگر دو بھائیوں میں ناچاکی ہے ان میں صلح کروا دیں، بھائی بہن میں ناچاکی ہے، بات بند ہے، آنا جانا بند ہے ایک دوسرے کے گھر پر، آگے بڑھیں اور ان میں صلح کروا دیں۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ صلح کو پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں میں بھی صلح کروائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صلح کروانے کی طرف آئیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بھائیوں میں جدائی ہو جائے یا رشتہ داروں میں اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے تو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مزے لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ان کی بات بند ہو گئی، اچھا ہوا ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، ان میں جدائی ہو گئی، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، بلکہ کسی کی طرف جا کر سائیڈ لے کر کسی کے بارے میں چغل خوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کی تو عادت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، جیسے گرتی دیوار کو ایک دھکا اور، یعنی وہ دیوار گری رہی تھی، بھائی ابھی تک کیوں نہیں گری، تو چلیں بھائی تھوڑا دھکا دے کے اس کو بچا کچا بھی گرا ہی دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، اس کو بڑھا کر اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ بس وہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، لوگ کہہ بھی دیتے ہیں میری دہلی پر آج کے بعد چڑھنا نہیں، آپ میرے جنازے میں آنا نہیں، میرے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو بھائی ایسا کیا ہو گیا؟ یہ کیا مطلب کہ اپنی انا کی خاطر اپنے سگے رشتوں کو ہم قربان کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ انا کو ختم کریں، پہل کریں، صلح میں آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور حسنین کریمین کے اس پیارے واقعے میں کتنا پیارا فرمان بیان کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اب دیر کس بات کی ہے؟ اٹھیں، آگے بڑھیں اور صلح کریں۔ اگر جنت میں پہلے جانا ہے تو پہل بھی پہلے کیجیے۔ نہیں جناب میں نے تھوڑی کچھ کیا تھا، اسی نے آ کر ایسا کیا تھا، اسی نے بات بند کی تھی، میں کیوں آگے بڑھوں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں صلح کا ہاتھ آگے بڑھاؤں؟ اسے چاہیے کہ وہ آگے آئے، وہ چھوٹا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آ کر معافی مانگے۔ چھوٹے باپ کے بن جائیے، کیا چلا جائے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے نرمی اختیار کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے صلح میں آگے بڑھ جائیے، معاف کرنا اختیار کیجئے، اللہ بھی اسے پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ معاف کرنے والا انداز ہمارا ہو تو کیا بات ہے۔ امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین میں سے بھی اگر کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے جو اپنے سگے رشتے توڑ کر بیٹھا ہے، بات بند کر کے بیٹھا ہے، تو وہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ صلح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ مزید سنتے ہیں، حضرت محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین پر جانے کے لیے پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ملے۔ وہ اپنے کھچر پر سوار تھے، آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور سواری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، اے ابو عبداللہ آپ سوار ہو جائیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سوار نہ ہوئے تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا اور قسم دی کہ آپ اس پر ضرور سواری کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے پر زور اصرار اور قسم دینے کی وجہ سے مان گئے اور فرمایا مجھے یہ پسند نہیں، آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، آپ سواری کے اگلے حصے پر سوار ہوں، میں پچھلے حصے پر سوار ہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی امی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، سواری کے اگلے حصے پر سوار ہونے کا حقدار اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے سچ فرمایا،
میں نے اپنے ابو جان حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا ہی سنا جیسا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الا من اذن، یعنی سوائے اس کے جس کو سواری کا مالک اجازت دے دے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے سوار ہو گئے اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سواری کے پیچھے بیٹھے۔ اللہ اللہ، اللہ کریم ان بزرگ ہستیوں کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے، ان کی عاجزی کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ واقعی جتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ہم بزرگوں کی سیرت میں پڑھتے ہیں، دیکھتے اور سنتے ہیں کہ اتنی زیادہ عاجزی ہوتی ہے، اتنی زیادہ سادگی ہوتی ہے۔ اللہ ان کی عاجزی اور سادگی کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شرکت کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور آپ ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاؤں سے مٹی وغیرہ صاف کرنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع فرمایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم، آپ کی جو عظمت و شان میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ سبحان اللہ، میرے امیر علیہ سنت نے کیا خوب نعرے عطا فرمائے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک صحابہ اور اہل بیت کا فیضان ہمیں نصیب کرے۔ ایک مرتبہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک کنیز نے گلدستہ پیش کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، جا، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے آزاد ہے۔ عرض کی گئی، آپ نے گلدستے کے بدلے کنیز کو آزاد فرما دیا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اللہ پاک نے یہی ادب سکھایا ہے۔ اے عاشقان امام حسین، شہزادہ مشکل کشا، شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت ہمارے لیے قابل تقلید یعنی عمل کرنے کے قابل ہے۔ جب ایک گلدستہ پیش کرنے پر آپ کے نوازنے کا یہ عالم ہے کہ کنیز کو آزاد کر دیتے ہیں تو دیگر معاملات میں کتنی بڑی عطائیں کرتے ہوں گے۔ اللہ کرے ہم سب سچے عاشق امام حسین بن جائیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے اچھا سلوک کریں، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیں، نفرت نہ کریں اور اپنے دل میں کسی کا بغض و کینہ نہ رکھیں۔ محبت کے زبانی دعوے کرنا تو آسان ہے، اصل کمال تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنا ہے۔ اور ایسے خوش نصیب عاشقان صحابہ و اہل بیت کا کیا کہنا کہ فرمان امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سے محبت کی، ہم اور وہ قیامت کے دن یوں ہوں گے، یعنی شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں اس کا لطف لینے کی کوشش کریں۔ تو اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سچے حسینی بنیں، سچے عاشقان اہل بیت بنیں، صرف زبانی باتیں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، زبان سے بھی ذکر خیر کرنا ہے، زبان سے بھی ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے، لیکن کمال یہ ہے کہ زبان سے فضائل اور ان کی محبت کا اظہار اور اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی سیرت کے مطابق بھی زندگی گزاریں۔ یقین مانیں کربلا کا پیغام یہی ہے، امام علی مقام
اور آپ کے رفقا کا یہی پیغام ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے اپنا وقت دیں، اپنا مال خرچ کریں، اپنے آپ کو پیش کریں اور دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ سیرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ہم مدنی پھول حاصل کریں تو امام علی مقام تو نمازوں کے پابند ہیں۔ یہ کیسا حسینی ہے کہ ایک طرف امام حسین کی محبت کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف فجر میں سویا رہتا ہے، ایک طرف امام حسین کی محبت کی باتیں کرتا ہے اور دوسری طرف داڑھی کو منڈھاتا ہے، گندی نالی میں بہاتا ہے، ایک طرف امام حسین کی محبت کی باتیں کرتا ہے، شہداء کربلا کی محبت کی باتیں کرتا ہے، اور دوسری طرف سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، معاذ اللہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے۔ ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سیرت سے بھی حسینی بن جائیں اور ہمارا انداز بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آئیے مزید سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عرب کے گاؤں میں رہنے والے آئے۔ سائل نے آ کر سلام عرض کیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ان چار میں سے کسی ایک شخص سے سوال کرو، یا اہل عرب کے شریف آدمی سے، یا سخی آقا سے، یا حامل قرآن سے، یا پھر ایسے شخص سے جس کا چہرہ روشن و منور ہو۔ اور آپ میں تو یہ چاروں علامات پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ عربی بھی ہیں اور اپنے نانا جان کی وجہ سے شرافت والے بھی ہیں، اور سخاوت کرنا تو آپ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ ہے، اور قرآن کریم تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور نورانی چہرہ اس کے متعلق میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین کو دیکھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی ضرورت لکھ کر پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحیح جواب دو گے تو میرے تمام مال میں سے 1/3 تہائی مال تمہارا ہے، اور اگر تم نے 2 سوالوں کا جواب صحیح دیا تو 2/3 2/3 مال تمہارا ہے، اور اگر تم نے تینوں سوالات کے درست جوابات دے دیے تو میرا تمام مال تمہارا ہے۔ اور آپ نے مال کا تھیلا جس پر عربی مہر یعنی سٹیمپ لگی ہوئی تھی عربی کی طرف بڑھا دیا۔ پھر پہلا سوال فرمایا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ پاک پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال فرمایا ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ پاک پر یقین رکھنے کے سبب۔ پھر آپ نے اس سے تیسرا اور آخری سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آدمی کو کیا چیز مزین کرتی ہے، سجاتی ہے؟ اس نے عرض کی ایسا علم جس کے ساتھ حلم یعنی برداشت کرنے کی قوت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ شہزادہ علی وقار کربلا کے قافلہ سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن کر اس سے مزید کچھ باتیں کیں اور پھر مسکراتے ہوئے مال کا تھیلا اسے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کیوں نہ امام علی مقام سخی ہوں، سخاوت فرمائیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ جس کو عطا فرماتے اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس کرم نوازی سے ہمیں بھی ایک مدنی پھول حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کریں، تو انشاءاللہ ہمارے مال میں بھی کمی نہیں آئے گی، لوگوں کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور یاد رکھیے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بالخصوص ہمارا جو ٹاپک تھا اور جو باتیں ہم نے سیکھی سمجھی، اس میں دو بھائیوں کا آپس میں محبت کرنا، یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس کا تعلق، ان کی آپس کی محبت، انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کا ادب و احترام، اس سے متعلق ہم نے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیار